اپنی خواہشات پہ کنٹرول کیسا ہوتا؟ نفس پہ کنٹرول، خواہشات پہ کنٹرول کیسا ہوتا؟ تو فرمایا گیا خواہشات اور نفس دونوں ایک ہی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کا بس ایک آسان طریقہ ہے، آسان طریقہ، بالکل آسان. ہمیشہ وضو سے رہو، ہمیشہ. دوسرا طریقہ ذکر میں مشغول رہو، وضو سے رہو، ذکر میں مشغول رہو. بس دو ہی چیزیں ہیں، وضو سے رہو، ذکر میں مشغول رہو. نماز تو آپ 10 منٹ میں پڑھ کے نکل جائیں گے، آدھے گھنٹے میں آپ قرآن پڑھ کے اٹھ جائیں گے. چلتے پھرتے آپ نماز نہیں پڑھیں گے، چلتے پھرتے آپ قرآن تو نہیں پڑھ سکیں گے، کیا کر سکیں گے؟ ذکر. چلتے پھرتے کر سکیں گے، اٹھتے بیٹھتے کر سکیں گے. یہ ذکر کیا کرتا؟ وہ خواہشات کو ختم کرنے کا کام کرتا. شیطان ہم کو بہکا رہا، ہم اس کے چنگل میں پھنس جا رہے ہیں. اللہ والوں کو شیطان بہکاتا مگر وہ اس کے چنگل میں نہیں پھنستے. وجہ کیا ہے؟ وہ ذکر جو ہوتا ہے وہ شیطان اور نفس سے لڑنے کا پاور آدمی میں پیدا کر دیتا، آدمی میں وہ پاور پیدا کر دیتا، آدمی میں بولیے وہ پاور پیدا کر دیتا. لکڑی رہتی، لکڑی پانی ڈالو خراب ہو جاتی، لیکن لکڑی کے اوپر کیا کر رہے ہیں آج کل؟ ایک کوڈنگ چڑھا رہے ہیں، کوڈنگ. ایک ایسی اس کے اوپر جو ہے فنیشنگ ہو رہی ہے، پلاسٹک چڑھائی جا رہی ہے. اب اس کو لاکھ پانی ڈالو نہ خراب نہیں ہو رہا، حالانکہ لکڑی ہے. پھر کیا بات ہے پانی ڈالے تو خراب نہیں ہو رہی؟ بولے لکڑی اور پانی کے بیچ میں ایک کوڈنگ آ گئی، ایک پلاسٹک ٹائپ کی کوڈنگ آ گئی. وہ کوڈنگ کیا کر رہی؟ یہ پانی کو لکڑی کو چھونے نہیں دے رہی. تو وہ کوڈنگ کیا کرتی ہے؟ لکڑی کو برباد ہونے سے بچا لیتی. حالانکہ پانی کی صفت ہے لکڑی کو جلا کے پھینک دینا، خراب کر دینا، تباہ کر دینا، لیکن وہ کوڈنگ اس کو خراب ہونے نہیں دے رہی، بچا کے رکھی ہوئی ہے. اور لکڑی اتنی موٹی ہے، کوڈنگ بالکل پتلی ہے، پرنی کے جیسی ہے، بالکل باریک ہے. کیا بات ہے بھائی، کیوں تباہ نہیں ہو رہی، کیوں برباد نہیں ہو رہی وہ لکڑی؟ کیونکہ اس کے اوپر ایک کوڈنگ چڑھائی گئی ہے، ایک پلاسٹک چڑھائی گئی ہے. وہ پلاسٹک پانی کو لکڑی سے ملنے نہیں دے رہی. تو اسی طریقے سے ہما کو بھی شیطان اور نفس تباہ، ہلاک، برباد کر دیتے، جہنمی بنا دیتے، رب کا دشمن بنا دیتے. لیکن یہ باریک چھوٹے چھوٹے الفاظ، اللہ 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 اللہ، یہ باریک کوڈنگ ہے. یہ کوڈنگ کیا کرتی ہے؟ آپ کے دل کو اور آپ کے جسم کو اس طریقے سے جو ہے پروٹیکشن دیتی، اس طریقے سے حفاظت کرتی کہ شیطان کا اور نفس کا وار آپ کے دل پہ نہیں ہوتا، آپ کے جسم پہ نہیں ہوتا. اور آپ بدکاری سے بچنے والے بن جاتے ہیں، آپ بدکاری سے بچنے والے بن جاتے ہیں، آپ گناہ سے بچنے والے بن جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. بات اتنے پہ ختم نہیں ہوئی، اللہ آگے فرما رہا ذکرن کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے جاؤ. فرمایا کثرت سے کرو اللہ کا ذکر. تم جتنا ذکر کرتے جاؤ گے تمہارے اندر اتنا پاور شیطان اور نفس سے لڑنے کا پیدا ہوتے چلا جائے گا. جتنا ذکر کرو گے اتنا پاور تمہارے اندر آئیں گا، تمہارے اندر اتنی صلاحیت، اتنی خوبیاں، اتنی قابلیت، اتنی لیاقت تمہارے اندر پیدا ہوں گی. ذکر کرنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر کرنا. یہ ذکر آپ کو گناہوں سے بچاتا. آپ کے دل میں اب تھوڑی دیر کے لیے آزمانے کے واسطے کیا کرو، کبھی آپ کے دل میں خواہش ہو رہی کسی بھی گناہ کی، کوئی گندے کام کی، برے کام کی، خلیص کام کی خواہش پیدا ہو رہی دل میں، شیطان ڈال رہا، نفس اچھال رہا وہ خواہشات کو، آپ اسی وقت لاحول پڑھنا شروع کرو. ادھر سے خواہش پیدا ہو رہی، ادھر سے لاحول شروع کرو، ادھر سے خواہش، ادھر سے لاحول. آپ دیکھو دونوں میں جنگ ہوتی، خواہش اور لاحول کے بیچ میں جنگ ہوتی، خواہش مر جاتی، لاحول کا پاور جیت جاتا. آزما کے دیکھیے آپ، آزما کے دیکھیے، آزما کے دیکھیے آپ. لاحول کی کثرت کریے، لاحول شریف پڑھیے، انشاءاللہ تعالی نفس مر جاتا. نفس پہ کنٹرول کرنا. نفس پہ کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وضو سے رہنا. پہلا عمل زور سے بولو، دوسرا عمل ذکر، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، خوب کثرت سے کرو.
ذکر کرتے رہنا، ذکر کرتے رہنا، ذکر کرتے رہنا اللہ کا۔ اب یہ ہو گیا نفس سے بچنے کا طریقہ۔